اب جس کو یہ فضیلت ہضم نہیں ہوتی عثمان غنی کی تو وہ کہتا ہے صاحب نہیں، نبی کی ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ، وہ باقی 3 بیٹیوں کو نبی کی بیٹی نہیں مانتے۔ یہ ہوتا ہے جب انسان کو ایک غلط عقیدہ بنانا ہو، غلط عمارت کھڑی کرنے تو فاؤنڈیشن بھی تو غلط بنائیں گے نا، کمزور بنائیں گے، تو اسے تو حضرت عثمان غنی کی فضیلت کو گرانا ہے، تو کیسے گرائے گا؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب حضرت علی نبی کے داماد ہے، تو کوئی کہے گا عثمان غنی بھی تو نبی کے داماد تھے، تو کہے گا نہیں، نبی کی تو ایک ہی بیٹی تھی، نبی کی 4 بیٹی کہاں تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے۔ قرآن بیٹیوں کہہ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے نبی کی صرف ایک بیٹی تھی۔ تو سچا کہ قرآن سچا؟ تیری بات سچی کہ قرآن کی سچی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیٹیاں تھی اور تو کہہ رہا ہے نبی کی صرف ایک بیٹی۔ 82 سال کے بوڑھے کو نیزہ مار کے سینے کو کھنجر مار کے زخمی کیا گیا، اس کی انگلیاں کاٹی گئی، اس کی گردن کاٹی گئی، اللہ اکبر، اور یہ سب کچھ مدینۃ الرسول میں ہوا تھا۔ یہ وہ واقعہ ہے میرے بھائیوں، اسلامی تاریخ کا وہ گڈھا ہے جو آج تک بھرا نہیں جا سکا، یہ وہ درد ہے جس کی ٹیس آج تک یہ امت محسوس بھی۔ عثمان غنی پر لوگ بھونکتے ہیں، آج بھی ان کی پالیسیوں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو صحابہ کا ماننے والا کہنے والے لوگ بھی عثمان غنی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینة علیہم وأثابهم فتحا قریبا۔ خلیفہ ثالث خلیفہ راشد، نبی کا دلبر میرا غنی ہے، صدیق عمر اور علی کا ساتھی، حیا کا پیکر میرا غنی ہے، نبی کا دلبر میرا غنی ہے، خلیفہ ثالث خلیفہ راشد۔ وہی ہے ناشر قرآن کا لوگوں، اسی کی خاطر ہے بیت رضوان، وہی ہے جامع قرآن کا بھی، مکین جنت ہے میرا عثمان،
علی کا ہم زلف میرا عثمان، سخا کا محور میرا غنی ہے، خلیفہ ثالث خلیفہ راشد نبی کا دلبر میرا غنی ہے، رفیق جنت نبی کا عثمان، نبی کا ساتھی تھا اس جہاں میں، اسی نے آقا پہ سب لٹایا، کروں کیا اس کی سخا بیاں میں، جہاں میں جنت کی دی بشارت، داماد سرور میرا غنی ہے، خلیفہ ثالث خلیفہ راشد نبی کا دلبر میرا غنی ہے، کرے انہی سے حیا ملائک، نبی بھی کرتے تھے پیار ان سے، انہی کو دی اپنی بیٹیاں دو، خوشی کا کرتے اظہار ان سے، تھے بعد بو بکر اور عمر کے، ہمارا رہبر میرا غنی ہے، خلیفہ ثالث خلیفہ راشد نبی کا دلبر میرا غنی ہے، ہوئی ہے ظلم اور جبر کی ان پر ہے انتہا اور حد ہوئی ہے، خرید جس نے کنویں تھے سارے، زباں اسی کی ترس رہی ہے، قرآن پڑھتے ہوئی شہادت، وہ سب سے برتر میرا غنی ہے، خلیفہ ثالث خلیفہ راشد نبی کا دلبر میرا غنی ہے، دفاع تو ان کا ہے فرض اشعر، قرآن ان کا دفاع کیا ہے، انہی کے در پر دفاع کی خاطر علی نے بیٹا کھڑا کیا ہے، علی و حسنین کا ہے پیارا، عدو پہ خنجر میرا غنی ہے، خلیفہ ثالث خلیفہ راشد نبی کا دلبر میرا غنی ہے۔ محترم حضرات، عظمت صحابہ و اہل بیت کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آج اسی سلسلے کی یہ تیسری کڑی ہے، اور آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے فضائل ہیں۔ حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ راشد ہیں، اللہ کے نبی کے داماد، اور ایسے داماد جن کے نکاح میں اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، اور ایک ایسے صحابی جن کی شہادت سے اسلامی تاریخ میں فتنوں کی شروعات ہوئی۔ جس تاریخ میں حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، اس تاریخ کے بعد امت پھر دوبارہ متحد نہیں ہو سکی، اختلاف کا بیج پڑ گیا، فتنوں کی شروعات وہاں سے۔ تو آج کے ہم درس میں حضرت عثمان غنی کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عثمان غنی کا خاندان بنو امیہ تھا۔ عثمان غنی کا نسب اس طریقے سے ہے: عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد مناف بن عبد شمس بن عبد مناف۔ عبد مناف پر جا کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ مل جاتے ہیں حضرت عثمان غنی۔ اللہ کے نبی کا جو خاندان تھا وہ بنو ہاشم تھا، اور عثمان غنی کا جو خاندان تھا وہ بنو امیہ تھا۔ دونوں ایک ہی خاندان کی 2 الگ الگ برانچ تھی، اور ان دونوں خاندانوں کی بڑی عزت تھی اسلام کے پہلے بھی۔ دونوں خاندانوں میں قیادت اور لیڈرشپ رہتی تھی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی
اپنے قبیلے قریش کے ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو اس زمانے کی لیڈرشپ والا خاندان تھا۔ حضرت عثمان غنی کی والدہ کا نام تھا عروہ بنت قریش، یہ اللہ کے رسول کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ حضرت عثمان غنی کی نانی کا نام تھا ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب، اللہ کے نبی کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے تھے اللہ کے نبی کی پھوپھی کے۔ یہ رشتہ داریاں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بڑی آسانی سے لوگ بول دیتے ہیں بنو امیہ نے یہ ظلم کیا، بنو امیہ نے یہ ظلم کیا۔ بنو امیہ کا نام آتا ہے تو لوگ اس کو گالی بنا دیتے ہیں۔ یعنی آج صحابہ کرام کے دفاع پر کوئی آدمی بولے تو اسے کہتے ہیں لوگ صاحب یہ بنو امیہ کا جو ہے پالتو ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بنو امیہ کا کون سا خاندان ہے جس خاندان میں نبی کی رشتہ داری ہے، اور نبی سے پہلے نبی کی پھوپھی اسی خاندان میں، اور پھر نبی کی بیٹی اس خاندان میں گئی، اور آگے واقع کربلا کے بعد بھی بنو امیہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی لڑکیوں کی شادیاں ہوئی۔ انشاءاللہ ہم جب حضرت معاویہ کا ذکر کریں گے ہم وہاں ان رشتہ داریوں کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حضرت عثمان غنی کی پیدائش اس سال کے جس سال ابرہہ نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پر، جس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، جس سال اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے، اس سال کے 6 سال کے بعد حضرت عثمان غنی پیدا ہوئے تھے۔ یعنی عمر میں اللہ کے پیارے نبی سے تقریباً 6 سال چھوٹے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ عثمان غنی نے دور جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی، اور دور جاہلیت میں کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ذہن دیا تھا کہ دور جاہلیت میں بھی وہ شرک سے نفرت کرتے تھے، شراب سے نفرت کرتے تھے، اور اتنے شریف تھے کہ پورے خاندان نہیں پورے عرب میں ان کی عزت تھی۔ مائیں اپنے بچوں کو لوری سناتی تھی تو کہتی تھیں انی احبک والرحمن حب قریش لعثمان، کہ اے میرے بچے میں تجھ سے ویسی ہی محبت کرتی ہوں جیسی قریش کے لوگ عثمان سے کرتے ہیں۔ یہ ان کی عزت دور جاہلیت میں تھی۔ حضرت عثمان غنی اسلام کیسے لائے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے سامنے جب اسلام پیش کیا اور سمجھایا کہ اے عثمان تم ایک عقل مند آدمی ہو، حق اور باطل تم سے چھپ نہیں سکتا، تم بتاؤ کیا یہ پتھر کے بت ہمارے معبود ہو سکتے ہیں، ہمارے رب ہو سکتے ہیں؟ عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، بات تو صحیح کہہ رہے ہو۔ کہا کہ پھر دیر کس بات کی کر رہے ہو؟ اللہ کا آخری رسول آ چکا ہے، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اور اللہ کے آخری نبی بن کر کے آئے ہیں اور توحید کی صدا دے رہے ہیں، ان کی دعوت کو قبول کرو۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں پھر کنٹرول میں نے نہیں کیا اور اسی موقع پر میں اسلام لے آیا، ایک دعوت پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب دل کو اسلام کے لیے کھولنا چاہے تو ایک میٹنگ میں انسان اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اور اسی سماج میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، نبی کی برابر باتیں سن رہے ہیں مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ تو یہ دل کا فرق ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے بہت سافٹ بنا دیتا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہت سافٹ تھا، فوراً وہ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد عثمان غنی کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اسلام کی خدمت کرنا، نبی کی خدمت کرنا، اسلام کا ڈیفنس کرنا۔ عثمان غنی کی سیرت میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں، اس کو یاد رکھیے، اور آج ہماری نوجوان نسل کے لیے بہت عبرت ہے اور نصیحت ہے ان 3 چیزوں میں۔ پہلی چیز، عثمان غنی حیادار آدمی تھے، بے حیائی سے انہیں بہت نفرت تھی۔ یعنی جس سماج میں بے حیائی عام تھی، خانہ کعبہ کا ننگے ہو کے لوگ طواف کرتے تھے، اس سماج میں بھی عثمان غنی کبھی کسی کے سامنے کپڑا نہیں چینج کرتے تھے۔ بعض لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو صاحب لیڈیز کی طرح، یہ تو کمرہ بند کر کے گھر بند کر کے کپڑا بدلتے ہیں، کسی کے سامنے کپڑا نہیں بدلتے تھے، اتنے حیادار تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق آپ سے ملنے کے لیے آئے، بخاری کی روایت ہے، آپ کی ران کھلی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، سلام کیا، اللہ کے نبی کے پاس آ کے بیٹھ گئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ حضرت عمر فاروق آئے، اللہ کے نبی اسی حالت میں بیٹھے رہے۔
پھر بتایا گیا کہ عثمان غنی آئے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے اپنا کپڑا درست کیا, اپنی ران کو ڈھانپ لیا اور کہا کہ ہاں عثمان کو آنے دو. حضرت عائشہ اللہ کے رسول کی ایک ایک بات کو نوٹ کرتی تھی. جب یہ لوگ چلے گئے تو حضرت عائشہ نے کہا, اے اللہ کے نبی, میرے والد آئے تو آپ نے پوزیشن کو چینج نہیں کیا, کپڑے کو سے اپنی ران کو نہیں ڈھاکا. اس عمر فاروق آئے تو آپ نے ایسا نہیں کیا. عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنی پوزیشن بدل دی, اپنا کپڑا آپ نے صحیح کر لیا. ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو نبی نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا. آپ نے فرمایا, یا عائشہ, الا استحیی من رجل ممن یستحی منہ الملائکہ. اے عائشہ, کیا میں اس انسان سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. فرشتے حیا کرتے ہیں. فرشتے تو معصوم ہیں, لیکن فرشتے بھی عثمان غنی سے حیا کرتے ہیں. اور ہم اللہ کے نبی کی بات ہے تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی بڑھا چڑھا کے بات کر رہے ہیں, مبالغہ کے طور پہ. اللہ کے نبی جو بات بولتے ہیں ریئل بولتے ہیں. اس کا مطلب کہ ریئل میں یہ بات تھی, عثمان غنی سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. آج کی دنیا میں انسان ننگا ہو چکا ہے میرے بھائی, عورتیں ننگی ہو چکی ہیں. ترقی کی علامت ہے ننگا ہونا. 4 پیسے جس کے پاس آ جائیں اس کے گھر میں سب سے پہلے بے حیائی آتی ہے, بے پردگی آتی ہے. دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کی پہچان کیا ہے؟ ننگا پن ہے, ولگیرٹی ہے, اوریانیت. بڑے بڑے سیلیبریٹیز کی پہچان کیا ہے صاحب؟ ان کی جوان بیٹی کسی کے ساتھ سوئمنگ پول میں نہا رہی ہے, اس کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے, اس کے فوٹوز انسٹاگرام پر آ رہے ہیں. یہ بڑے بڑے فلمی دنیا کے ہیرو اور ہیروئن, یہ ان کی پہچان ہے. یہ غلاظت, یہ گندگی, یہ ننگا پن ان کی پہچان ہے. تو ہم عثمان غنی کے ماننے والے ہیں میرے بھائی. یہ درس ہے عثمان غنی کا. اس امت کے نوجوانوں کو, اس امت کی نوجوان بیٹیوں کو اپنی حیا کی حفاظت کرو. اسلام حیا کا مذہب ہے, اسلام بے غیرتی کا مذہب نہیں ہے, اسلام بے حیائی کا مذہب ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس چیز کے اندر حیا ہوتی ہے وہ چیز خوبصورت بن جاتی ہے. یاد رکھو میرے بھائیو, یاد رکھو میری بہنوں, اپنے چہروں کو میک اپ سے خوبصورت کر سکتے ہو, اپنی تصویروں کو فلٹر سے خوبصورت کر سکتے ہو, مگر اصل خوبصورتی انسان کی حیا ہے. اپنی حیا کو کبھی مت کھونا. تو عثمان غنی کی سیرت کا ایک سبق, بہت بڑا سبق ہے کہ حیا دار. دوسرا سبق, عثمان غنی کو قرآن سے بہت گہرا تعلق تھا ان کا. قرآن کے, اللہ کے نبی کے دور میں جو چند صحابہ قرآن کے حافظ تھے, اس میں سے ایک عثمان غنی تھے. عثمان غنی پوری رات قرآن پڑھتے تھے. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب اگر ڈھنگ سے پڑھی جائے تو قرآن ہمارے کیریکٹر پر بھی اثر ڈالتی ہے, ہمارے کردار پر بھی اثر ڈالتی ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا, من ہوا قانت آناء اللیل, ایک اللہ کا بندہ رات بھر اللہ کی راہ میں کھڑا رہتا ہے. یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ, وہ آخرت سے ڈرتا ہے, وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے. جو انسان رات بھر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے اس کے دل میں آخرت کا ڈر ہوتا ہے, اس کے دل میں رحمت کی امید ہوتی ہے. صحابہ اس آیت کو پڑھتے تھے, کہتے تھے اس آیت سے مراد عثمان غنی. عثمان غنی قرآن سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے اس صحابی کو موت بھی دی ہے تو قرآن کو پڑھتے ہوئے دی. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے عثمان غنی کو شہید کیا گیا. قرآن سے ناتا نہیں ٹوٹا عثمان غنی کا. اور عثمان غنی کہا کرتے تھے, لو طہرت قلوبنا ما شبیت من کلام اللہ, اگر ہمارے دل پاک اور صاف ہو جائیں تو کبھی اللہ کے کلام سے آسودہ نہیں ہوں گے, کبھی قرآن سے ہمارا من نہیں بھرے گا, ہمارا دل نہیں بھرے گا. ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ رمضان میں تھوڑا بہت ہم قرآن پڑھتے ہیں, اور وہ بھی رمضان میں بھی ہم 20 رمضان کے بعد عید کی تیاریوں میں لگا دیتے ہیں, قرآن سے ناتا ٹوٹ جاتا ہے. اور قرآن سے اس امت کی دوری یہ ہے کہ کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ قرآن کو کبھی ترجمے اور معنی کے ساتھ پڑھنے کا خیال ہی نہیں آیا. دنیا کے میسج ہم پڑھ رہے ہیں, دنیا کے پیغامات پڑھ رہے ہیں, اللہ کی کتاب ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. عثمان غنی نے میسج دیا, قرآن پڑھو میرے بھائی. عثمان غنی کی زندگی کا تیسرا سبق, عثمان غنی مالدار تھے. ان کو غنی کہا جاتا ہے, غنی مطلب مالدار, مال تھا ان کے پاس. ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ صاحب اسلام میں مال اچھی چیز نہیں, اسلام نے مال کو بہت اچھا نہیں کہا ہے. مالدار لوگوں کو زیادہ عذاب ملے گا, مال بہت بڑا فتنہ ہے. اگر مال کو شریعت نے فتنہ کہا ہے تو نبی نے یہ بھی فرمایا ہے, نعم المال الصالح للرجل الصالح, اچھا مال
اگر اچھے انسان کو مل جائے تو کیا بات ہے. مال اگر صحیح ہے اور آدمی اگر صحیح ہے, صحیح آدمی کو صحیح مال مل گیا تو کیا بات ہے. عثمان غنی نے اس حدیث پر عمل کر کے دکھایا. عثمان غنی نے سخاوت کا دریا بہا دیا. جب جب اسلام کو ضرورت پڑی, مسلمانوں کو ضرورت پڑی, عثمان نے انتظار نہیں کیا کون جیب ڈھیلی کر رہا ہے, کون اللہ کی راہ میں پہلے چندہ دے, میں کیا کر سکتا ہوں پہلے میں یہ دے. ہمارے یہاں مسجدوں کے لیے چندے ہوتے ہیں, مدرسوں کے لیے چندے ہوتے ہیں, معاف کیجئے گا, بڑا برا حال ہے, بڑا برا حال ہے. جو لاکھ روپیہ دے سکتا ہے وہ 1000 سے شروعات کرتا ہے. لوگ دوسروں کو دیکھتے ہیں دوسرا کتنا دے رہا ہے. آج ہم لوگ جو سنتے ہیں صاحب, مولانا جنید صاحب نے فلانی مسجد بنوا دی اور فلانے مولانا نے مولانا جنید تو اپنے گھر سے نہیں بنا رہے ہیں, باہر سے بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں جو مسجد کے لیے پورا فنڈ دے رہے ہیں. کوئی سعودی عرب کا ہے, کوئی قطر کا ہے, کوئی دبئی کا ہے. تو بھائی وہ بھی اسی گولے پر رہتے ہیں, اسی زمین پر رہتے ہیں. ان کو اللہ نے یہ جذبہ دیا ہے, کیا ہمیں اور آپ کو نہیں دے سکتا؟ آج معاف کیجئے گا, دولت کی کمی نہیں ہے. اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کے رسول پورا میں کئی کروڑ پتی آپ کو مل جائیں گے. دولت مندوں کی کمی نہیں ہے. آپ 50 سال پہلے کے مقابلے میں آج دیکھیے ہمارا لائف اسٹائل اور بہتر ہوا ہے, ہمارے مکانات اور اچھے ہوئے, ہم اچھا کھا رہے ہیں, اچھا پہن رہے ہیں. ہاں ایک چیز میں کمی آئی ہے, دل چھوٹا ہو گیا ہے, دل چھوٹا ہو گیا ہے. ہم جو اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہم نہیں کرتے. عثمان غنی کی دولت کا خزانہ ہمیشہ اسلام کے لیے کھلا رہتا تھا. اللہ کے نبی مدینہ آئے, میٹھا پانی مدینہ میں بہت کم ہوتا تھا, ایک ہی کنواں تھا اور وہ بھی یہودیوں کے قبضے میں تھا. اور یہ بالکل شروعاتی دور تھا. مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے, آلریڈی بہت غریب تھے, مسلمان پریشان تھے. اب وہ کنواں یہودیوں کے پاس تھا, یہودی پیسہ لے کے پانی بیچتے تھے, بہت بڑا مسئلہ تھا. نبی نے اعلان کیا, من یحفر بئر رومۃ فلہ الجنہ, جو بئر روما کی کھدائی کے سلسلے میں تعاون کرے, جو بئر روما کو دے دے مسلمانوں کو, وقف کر دے مسلمانوں کو, میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. عثمان غنی نے یہ نہیں سوچا کہ 10-5 لوگ مل کر کے یہ کنواں خرید لیں. عثمان غنی نے سوچا جنت مل رہی تو میں اکیلے کیوں نہ حاصل کر لوں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی کسی اور سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں وہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں کو دے رہا ہوں. مدینہ کی آبادی بڑی, صحابہ کرام کی تعداد بڑی. نبی کے زمانے میں مسجد بہت چھوٹی تھی, کچی زمین تھی, کچی اینٹوں سے دیوار کھڑی کی گئی تھی, کھجور کے کا چھپر تھا, کھجور کے تنے کا پیلر تھا. بڑی سادہ اور بڑی سمپل سی مسجد تھی. مسجد کی توسیع کا معاملہ آیا کہ کچھ مسجد میں اضافہ ہونا چاہیے. پڑوس کی کوئی زمین تھی, نبی نے فرمایا کوئی اس مسجد کے لیے فلاں کی زمین کو خرید لے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. عثمان غنی نے پھر اپنی دولت کا خزانہ کھول دیا, کہا اے اللہ کے نبی وہ زمین میں خرید رہا ہوں, میں دے رہا ہوں مسجد کے لیے. غزوہ تبوک کے موقع پر یہ وہ لشکر تھا غزوہ تبوک کے لیے جس کو اللہ نے قرآن میں ساعۃ العسرہ کہا ہے, مشکل کی گھڑی تھی. آج مئی جون کے مہینے میں ہم اور آپ مسجد میں بیٹھے, پنکھا چل رہا ہے, آج ہمیں پسینے ہوتے ہیں. اس مئی جون کے مہینے میں اگر دوپہر میں ہمیں کہیں نکلنا پڑے, بڑے, اب تو بارش شروع ہو گئی, جب تک بارش نہیں ہوئی تھی ہم بہت ایمرجنسی میں گھر سے نکلتے تھے. یہی گرمی کا موسم تھا, یہی مئی جون کا تپتا ہوا موسم تھا. اور وہ عرب میں تو اور گرمی ہوتی ہے نا. جو لوگ فروری میں عمرہ کرنے جاتے بتا رہے صاحب کی بڑی دھوپ ہے, لوگ حرم سے باہر مسجد کے باہر نہیں نکلنا چاہتے, وہاں تو ہر جگہ اے سی لگ گئی ہے. آپ سوچئے 1400 سال پہلے 700 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا اسی مئی جون کی گرمی کے مہینے میں, اور مسلمانوں کے پاس وسائل کی بڑی کمی تھی, مشکل دور تھا. نبی نے اعلان کیا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں اس لشکر کی تیاری میں تعاون کرے. صحابہ کرام نے اپنی اپنی حیثیت, غریب بھی تھے امیر بھی تھے. غریب صحابہ کوئی 2 مٹھی جو لا رہا ہے, کوئی 1 مٹھی جو لا رہا ہے, کوئی کپڑا لا رہا ہے, کوئی کھجور لا رہا ہے. عثمان غنی دولت والے تھے, انہوں نے تقریباً 700 کچھ اونٹ انہوں نے اللہ کی راہ میں دیے, 60 گھوڑے دیے, ہزاروں دینار دیے. یعنی نبی اکرم نے جب یہ اعلان کیا تو نبی اکرم کی ایکسپیکٹیشن اور آپ کی امید سے بڑھ کے عثمان غنی نے تعاون کیا. اور جب عثمان غنی وہ دینار لائے, نبی اکرم نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا جو نبی نے کسی اور کے لیے نہیں. صحابہ میں بہت سارے صحابہ کو نبی نے جنتی کہا ہے, مگر ایسے الفاظ نبی نے کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیے. نبی نے عثمان غنی کے ان سونے کے سکوں کو ہاتھ میں لے کے کہا, ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط,
آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. عثمان نے جنت پکی کر لی. یہ نبی کا جملہ ہے. نبی جذبات میں آ کے کوئی بات نہیں بولتے ہیں. نبی جو بولتے ہیں پتھر کی لکیر ہوتا ہے. یعنی نبی اکرم کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ ایسے مشکل وقت میں عثمان غنی نے اپنی دولت سے دل جیتا ہے اور اسلام کی مدد کی ہے. جنت تو عثمان غنی کی پکی ہے. تو یہ 3 سبق ہمیں عثمان غنی کی سیرت سے ملتا ہے. حیادار بن جاؤ, قرآن پڑھنے پڑھانے والے بن جاؤ, اور سخی بنو. اور سخاوت کا تعلق دولت سے نہیں ہے, معاف کیجئے گا. ضروری نہیں کہ آپ کروڑ پتی ہیں تبھی آپ سخی بنیں گے. سخاوت کا تعلق دل سے ہے. اپنے دل کو تھوڑا سا کشادہ کیجیے. دل میں تھوڑا سا سماج کے ضرورت مندوں کے لیے تھوڑا سا دل میں گنجائش پیدا کیجیے. اللہ کی راہ میں بھی مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کیجیے. یہ زمینیں, یہ جائیدادیں, یہ تجوریاں, یہ بینک بیلنس, یہ بچے, یہ بیوی, سب یہیں رہ جائیں گے. آپ کو قبرستان میں اکیلے دفن کیا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, عثمان غنی کی سیرت سے ہمیں یہ 3 بنیادی سبق ملتے ہیں. عثمان غنی ذوالنورین تھے, 2 نور والے. یہ پوری انسانی تاریخ میں اکلوتے انسان تھے جن کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی تھیں. اور ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے شادی کر دی اپنی ایک بیٹی کی تو کبھی کسی شکایت کا موقع ملا. رقیہ کی شادی. اچھا, یہ رقیہ کون تھی؟ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں. اب جس کو یہ فضیلت ہضم نہیں ہوتی عثمان غنی کی تو وہ کہتا ہے صاحب نہیں, نبی کی ایک ہی بیٹی تھی, فاطمہ. وہ باقی 3 بیٹیوں کو نبی کی بیٹی نہیں مانتے. یہ ہوتا ہے جب انسان کو ایک غلط عقیدہ بنانا ہو, غلط عمارت کھڑی کرنے, تو فاؤنڈیشن بھی تو غلط بنائیں گے نا, کمزور بنائیں گے. تو اسے تو حضرت عثمان غنی کی فضیلت کو گرانا ہے, تو کیسے گرائے گا؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب حضرت علی نبی کے داماد ہے, تو کوئی کہے گا عثمان غنی بھی تو نبی کے داماد تھے. تو کہے گا نہیں, نبی کی تو ایک ہی بیٹی تھی, نبی کی 4 بیٹی کہاں تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک, اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے. قرآن بیٹیوں کہہ رہا ہے, تو کہہ رہا ہے نبی کی صرف ایک بیٹی تھی. تو سچا کہ قرآن سچا؟ تیری بات سچی کہ قرآن کی سچی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیٹیاں تھی اور تو کہہ رہا ہے نبی کی صرف ایک بیٹی تھی. تو نبی کی بڑی بیٹی زینب تھی, ان سے چھوٹی مجلی بیٹی جو تھی وہ رقیہ تھی, ان سے چھوٹی جو سجلی بیٹی تھی ام کلثوم تھی, اور جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ حضرت فاطمہ زہرا تھی. تو رقیہ اور ام کلثوم, ان کی شادی اللہ کے نبی نے نکاح کر دیا تھا عتبہ بن ابو لہب سے اور عتیبہ بن ابو لہب سے. ابو لہب کے دونوں بیٹے نبی کے داماد تھے. اسلام کا اعلان کرنے کے پہلے یہ نکاح ہو چکا تھا. اب ذرا غور کیجئے گا, جب قرآن کی صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب, تو ابو جہل کی جو بیوی تھی ام جمیل, ظاہر ہے اس صورت میں ام جمیل کو بھی, اس کی بھی مذمت ہوئی, اس کو بھی برا کہا گیا ہے, ابو لہب کو بھی برا کہا گیا اور اس کی بیوی کو بھی برا کہا گیا. تو ابو لہب کی بیوی نے اپنے بچوں سے کہا کہ ان دونوں کو طلاق دو. ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی, صرف نکاح ہوا تھا. طلاق دے دو, فارغ ہوما, ختم کرو رشتہ. رشتہ ختم ہو گیا. ادھر رشتہ ختم ہوا ہے, ادھر عثمان غنی نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ مناسب سمجھیں میں آپ کی دامادی کے شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں. نبی کے دور میں رشتے ناتوں میں اتنے پنچایت نہیں ہوتی جتنی آج ہمارے یہاں پنچایت ہوتی ہے. لوگ رشتہ دے کے آتے ہیں, ارے بہت ٹھیک ہے رہا رشتہ, مگر گھر ایسا تھا تو ویسا تھا, تو لڑکی کی ناک ایسی تھی, تو لڑکی کی ہائٹ ایسی تھی. اتنی پنچایت ہمارے رشتوں میں کہ صاحب شادیاں مشکل ہو رہی ہیں. اور آخر میں آدمی کمپرومائز گھر کو نہیں کرتا, کمپرومائز لڑکی کی خوبصورتی کو نہیں کرتا, کمپرومائز کس میں کرتا ہے؟ دینداری میں کرتا ہے. دینداری نہیں ہے, توحید نہیں ہے, عقیدہ صحیح نہیں ہے. ہماری بیٹی وہاں جانے کے بعد کبھی عیدگاہ جائے نہ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اسٹیٹس مینٹین ہونا چاہیے, مکان شاندار ہونا چاہیے, دولت زیادہ ہونی چاہیے. نبی نے اپنی بیٹیوں کے رشتے میں دینداری دیکھی تھی. عثمان غنی کو داماد بنایا نبی نے, شادی ہو گئی. ایک بیٹا بھی پیدا ہوا حضرت رقیہ سے, عبداللہ, اور اسی کی مناسبت سے حضرت عثمان غنی کو ابو عبداللہ کہا جاتا تھا. یہ بچہ بچپن میں ہی انتقال کر گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قدرت کا ایک نظام تھا کہ حضرت رقیہ کی نسل آگے نہیں بڑھی, حضرت ام کلثوم کی نسل آگے نہیں بڑھی, حضرت فاطمہ کی نسل آگے نہیں بڑھی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا. اس میں حضرت رقیہ کی, حضرت ام کلثوم کی کوئی توہین نہیں تھی.
اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا کوئی اولاد نرینہ ایسا نہیں دیا جو آگے چل کر کے زندہ رہ سکے. سارے بچے بچپن میں انتقال کر گئے. اللہ کے نظام کا ایک حصہ تھا. اللہ کے نظام اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے فیصلے کے آگے ہم اور آپ کیا, نبی بھی مجبور ہیں. نبی بھی اللہ کے فیصلے کے آگے مجبور ہیں. تو عثمان غنی کی شادی رقیہ سے ہوئی. اب ذرا غور کیجئے, جنگ بدر کا موقع آیا, اسلام کی پہلی لڑائی, اور یہ لڑائی آپ جانتے ہیں جنگ بدر پری پلان نہیں تھی, اچانک ہوئی تھی. اللہ کے نبی تو گئے تھے ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے. بدر کی لڑائی پہلے سے مدینہ سے لوگ لڑائی کے مقصد سے نکلے ہی نہیں تھے. تو جب اللہ کے نبی جا رہے تھے تو عثمان غنی کی بیوی حضرت رقیہ بیمار تھی, چیچک کی بیماری تھی, اور گھر میں کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا. عثمان غنی کو بڑا ملال تھا کہ نبی اکرم جا رہے ہیں, صحابہ جا رہے ہیں, میں یہاں رہوں گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, تم یہیں گھر پہ رہو اور رقیہ کا خیال رکھو. اور جب بدر کی لڑائی میں مسلمان کامیاب ہو گئے, فتح یاب ہو گئے اور واپس لوٹے ہیں, تو حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا ہے اور تجہیز و تکفین ہو چکی ہے. جنازہ دے کے, مٹی دے کے عثمان غنی واپس لوٹ رہے ہیں. اللہ کے نبی کو اپنی بیٹی کا جنازہ نہیں ملا. اللہ اکبر. ہم تصور کر سکتے ہیں ہماری زندگیوں میں اگر ہم بنارس میں ہیں اور ہماری کوئی قریبی رشتہ داری میں کسی کی میت ہو جائے اور ہم نہ جا پائیں تو ہمیں کتنا ملال ہوتا ہے. یہاں اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے جنازے میں شامل نہیں ہو پائے. کیوں؟ نبی اکرم بدر کی لڑائی میں گئے تھے. اس کا مطلب کہ نبی کے لیے, صحابہ کے لیے سب سے بڑھ کے اسلام تھا. ان کی زندگی میں اسلام کا مشن سب سے بڑا تھا. نبی آئے, جنازہ ہو چکا ہے, قبر پہ جا کے گئے, دعائے مغفرت کی اور آ کر کے عثمان غنی کو تسلی دی اور کہا کوئی بات نہیں عثمان. اور آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کی شادی اسی عثمان غنی سے. علماء لکھتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں کسی اور انسان کو یہ شرف اور مقام حاصل نہیں کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. یہ صرف عثمان غنی کو یہ مقام حاصل ہے. عثمان غنی نے اسلام قبول کیا. آسان راستہ نہیں تھا. صحابہ کرام جو کمزور صحابہ تھے ان کو مارا جا رہا تھا, پیٹا جا رہا تھا. یہ بڑے خاندان کے بیٹے تھے, ان کا چچا تھا حکم بن ابو العاص, وہ ان کو چٹائی میں لپیٹ کے مارا کرتا تھا, ظلم و ستم کرتا تھا. شادی ہو گئی, میاں بیوی پریشان ہیں. اللہ کے نبی نے حکم دیا ہجرت کرو, جاؤ حبشہ چلے جاؤ, وہاں کا بادشاہ عیسائی ہے, کرسچن ہے, نیک بادشاہ ہے, چلے جاؤ. چنانچہ مسلمانوں کا پہلا قافلہ, پہلی ہجرت کرنے کے لیے پہلا قافلہ جو حبشہ کی طرف روانہ ہوا, اس میں یہ جوڑا, یہ کپل بھی گئے تھے, عثمان غنی اور رقیہ بھی گئے تھے. پہلا کپل, پہلا جوڑا جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی, یہ عثمان اور رقیہ کا جوڑا تھا. جب یہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے ہیں, وہاں سکون سے رہ رہے تھے, پھر خبر آئی, کسی نے افواہ اڑا دی, مکہ والے اسلام لے آئے, تو یہ واپس چلے آئے مکہ میں. حالانکہ وہ خبر جھوٹی نہیں. بعد میں مدینہ بھی ہجرت کر کے 2 ہجرت کرنے کا شرف حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے. نبی کی زندگی میں تمام جنگوں میں حضرت عثمان غنی شامل ہوتے رہے. عثمان غنی کا کردار بڑا اہم کردار ہمیں صلح حدیبیہ کے موقع پہ نظر آتا ہے. جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے مقصد سے مدینہ سے نکلے, مقام حدیبیہ میں آپ نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں کافروں نے آپ کو روک دیا. اللہ کے نبی نے حضرت عمر ابن خطاب سے کہا کہ اے عمر, تم جاؤ اور ہمارا پیغام لے جا کے مکہ والوں کو سناؤ کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں, ہم احرام کی حالت میں آئے, لڑنے بھڑنے کے مقصد سے نہیں آئے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا, اللہ کے نبی, میری کوئی رشتہ داری مکے میں نہیں ہے, میرا کوئی سپورٹ کرنے والا وہاں نہیں ہے, آپ مجھے نہ بھیجیں, آپ عثمان غنی کو بھیجیں. چنانچہ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا. عثمان غنی جب گئے, وہاں مکہ میں جو ان کے خاندان کے لوگ تھے, انہوں نے ان کا استقبال کیا اور ان سے کہا کہ ہم محمد کو تو طواف کرنے نہیں دیں گے, عمرہ کرنے نہیں دیں گے. آپ اگر عمرہ کرنا چاہیں ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں, آپ عمرہ کر لیجیے. عثمان غنی نے کہا نہیں, اپنے رسول کو چھوڑ کر کے میں طواف کر لوں اللہ کے گھر کا, یہ میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے, میرا دل گوارا نہیں کرے گا. عثمان غنی کو ان لوگوں نے روک لیا. اب ادھر افواہ اڑ گئی کہ عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا. اللہ کے نبی کے ساتھ اس وقت 1400 صحابہ کرام تھے. اللہ کے نبی نے ایک پیڑ کے نیچے ان 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی کہ ہم اللہ کی راہ میں موت کو گلے لگا لیں گے, مر جائیں گے مگر عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. یہ بیعت جو ہوئی پیڑ کے نیچے, اس بیعت کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے. اس بیعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ
اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو پیڑ کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اے نبی اللہ تعالیٰ ان کے دل کے حالات کو بھی جانتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان 1400 صحابہ کرام کے اوپر سکون نازل کیا اور اللہ نے بہت جلد ان کو بہت بڑی کامیابی سے نوازا. یہ 1400 صحابہ کرام تھے. اس میں عثمان غنی تو نہیں تھے، مگر اللہ کے نبی نے اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے دائیں ہاتھ کو رکھ کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. آپ نے اس بیعت میں عثمان کو بھی شامل کر لیا. عثمان غنی نہیں تھے مگر شامل کر لیا، اور جب آپ نے عثمان غنی کو شامل کر لیا تو گویا کہ ان 1400 صحابہ کرام میں عثمان غنی بھی شامل ہو گئے. اور جب ان 1400 میں عثمان غنی شامل ہو گئے تو اس کا مطلب کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ سرٹیفکیٹ عثمان غنی کو قرآن کی آیت دے رہی ہے، سورہ فتح کی آیت دے رہی ہے. تو عثمان غنی وہ ہیں جن کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے نبی نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی تھی. حالانکہ بعد میں وہاں پہ پھر مشرکین کی طرف سے آدمی آئے اور صلح ہوئی، وہ لمبا واقعہ ہے. اس کے بعد نبی کی حیات کے بعد ابو بکر صدیق کا دور آیا. عثمان غنی اس دور میں بھی ان کا کردار بڑا روشن رہا. ابو بکر صدیق کے سیکریٹری کے طور پہ عثمان غنی کام کرتے رہے، اہم چیزوں میں ان کو رائے مشورہ دیتے رہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو شورا تھی، جو خاص ان کی کمیٹی تھی، جو کیبنٹ تھی عثمان غنی حضرت عمر فاروق کی، اس کیبنٹ میں حضرت عثمان غنی بھی شامل تھی اور مشیر کار رہے، یعنی اہم چیزوں میں مشورہ دیتے رہے. حضرت عمر فاروق نے اپنے انتقال کے پہلے جو 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی، تو سب سے پہلی بات تو یہاں یہ یاد رکھیے کہ حضرت عمر نے ایک نیا سسٹم نکالا. ابھی تک حضرت ابو بکر جو خلیفہ ہوئے، اچانک ایک میٹنگ ہوئی اور ان کو لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر. حضرت عمر جو خلیفہ ہوئے، حضرت ابو بکر نے اپنے بعد امت کو وصیت کی کہ یہ میرے بعد جانشین ہوں گے میرے. لیکن حضرت عمر فاروق نے اپنے بعد ایک پورا سسٹم نکالا. انہوں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی اور ان کو جو ہے الٹیمیٹم دیا کہ 3 دن کے اندر آپ کو آپس میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لینا ہے. اور اتنا ہی نہیں، ان 3 دنوں کے دوران آپ نے حکم دیا کہ صہیب رومی وہ نماز پڑھائیں، اور کہا کہ مشورے میں آپ عبداللہ ابن عمر کو شامل کر لینا، لیکن ان کو کوئی اختیار نہیں ہوگا. انہی 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنایا جائے. چنانچہ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد، ان کو دفن کرنے کے بعد، یہ جو 6 لوگوں کی کمیٹی تھی، اس میں سب سے سینئر جو تھے وہ ظاہر حضرت عثمان غنی تھے، پھر حضرت علی تھے، اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت طلحہ تھے. یہ 6 لوگ تھے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ایک کام کرو، ہم 6 لوگوں میں سے 3 لوگ اپنا معاملہ 3 کے حوالے کر دیں، یعنی 3 لوگ سائیڈ ہو جائیں تو پھر ہمیں آسانی رہے گی، 3 لوگوں میں سے ہمیں سلیکشن کرنا رہے گا. چنانچہ حضرت زبیر نے کہا کہ میں اپنا معاملہ علی کے حوالے کر رہا ہوں. حضرت طلحہ نے کہا میں اپنا معاملہ حضرت عثمان کے حوالے کر رہا ہوں، اور حضرت سعد نے کہا کہ میں اپنا معاملہ عبد الرحمن بن عوف کے حوالے کر رہا ہوں. اب ان 3 لوگوں میں سے کسی ایک کا سلیکشن کرنا تھا. تو اب یہ 3 لوگ کون کون بچے؟ حضرت علی بچے، حضرت عثمان بچے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بچے. تو بخاری کی روایت ہے کہ 3 دن تک حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے آپ کو بھی کنارے کر لیا کہ اب ان 2 میں سے مجھے کسی کا سلیکشن کرنا ہے، عثمان اور علی میں سے. 3 دن تک حضرت عبد الرحمن بن عوف تمام لوگوں سے رائے مشورہ کرتے رہے، حتیٰ کہ عورتوں تک سے انہوں نے گھر گھر جا کے رائے لی کہ آپ کی نظر میں کون بہتر رہے گا. تمام لوگوں نے اپنی رائے دی. بخاری کی روایت ہے فجر کی نماز جب ہو گئی تو یہ تمام 6 کے 6 لوگ ممبر کے پاس موجود تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تمام مہاجرین اور انصار کو بلایا، اور وہ چونکہ حج کا ٹائم تھا، سب لوگ حج کرنے آئے ہوئے تھے، آس پاس کے بھی لوگ آئے تھے. اس کے بعد جب سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے خطبہ دیا اور کہا اما بعد یا علی انی قد نظرت فی امر الناس فلا اراہم یعدلون بعثمان. اے علی، میں نے لوگوں سے رائے مشورہ کیا، لوگ عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے. فلا تجعلن علی نفسک سبیلا. اے علی، آپ اپنے دل میں کوئی ملال مت رکھیے گا. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن نے حضرت عثمان سے کہا کہ اے عثمان، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. ابایعک علی سنت اللہ ورسولہ والخلیفتین من بعدہ. میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر کے، آپ اللہ کی، اس کے رسول کی اور رسول کے دونوں خلیفہ کے طریقے کو فالو کیجئے گا. تو
تو حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے بیعت کی، تمام مہاجرین اور انصار نے بیعت کی۔ سب سے پہلے عبدالرحمن ابن عوف نے بیعت کی اور دوسرے نمبر پر حضرت علی ابن ابی طالب نے بیعت کی۔ تو یہاں سے حضرت عثمان غنی کی خلافت کا دور شروع ہوا۔ حضرت عثمان غنی 12 سال تک خلیفہ رہے۔ ان 12 سالوں میں جو شروع کے 6 سال تھے وہ بہت پرسکون تھے، بہت اچھے گزرے، لیکن بعد کے جو 6 سال تھے اس میں کچھ فتنہ پردازوں کی وجہ سے حالات پریشانی والے پیدا ہوئے، جنہوں نے یہ حالات کو یہاں تک پہنچا دیا کہ عثمان غنی کو ان کے گھر میں 40 دن تک محاصرہ کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے پہلے کہ ہم حضرت عثمان غنی کی شہادت پر روشنی ڈالیں، میں چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کی فضیلت پر ہم چند روایات دیکھ لیں، کیونکہ ہمارے موضوع کے دونوں حصے ہیں، سیرت بھی ہمیں بیان کرنا ہے، فضائل بھی بیان کرنا ہے۔ 2-4 حدیثیں آپ حضرت عثمان غنی کے فضائل پر سن لیجیے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، یہ تینوں لوگ جو ہے احد پہاڑ کے اوپر موجود تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کے نبی نے فرمایا اسکن احد، اے احد تو ٹھہر جا، فلیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، اے احد تیرے اوپر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ اس پہاڑ پر اللہ کے نبی کے ساتھ احد پہاڑ کے اوپر ابو بکر تھے، عمر تھے اور عثمان تھے۔ بخاری کی ایک دوسری روایت ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں ہم ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر عمر کو درجہ دیتے تھے، پھر عثمان کو دیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبدالرحمن ابن سمرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جیش اسرا کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر بار بار یہ بات کہی تھی، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ عثمان غنی کے دور میں ایک فتنہ پیدا ہوا، یہ عبداللہ ابن سبا کا فتنہ تھا۔ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا، اس نے اسلام کا چولا پہنا اور اس نے سب سے پہلے یہ ہوا کھڑا کیا کہ خلافت یہ نبی کی آل کا حق ہے، یہ حضرت علی اور ان کی اولاد کا حق ہے۔ عثمان غنی نے تو زبردستی قبضہ کیا ہے اس کے اوپر۔ یہاں سے اس پروپیگنڈے کی شروعات ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ جو مزاج ہے نا کہ نبی نے اپنے بعد علی کو خلیفہ بنایا اور علی کے بعد ان کی نسل میں ہی خلافت چلے گی، یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے۔ اسلام نسل پرستی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام کی نظر میں نسل پرستی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ مزاج تو یہودیوں کا تھا۔ یہودی اپنے آپ کو کہتے تھے صاحب ہم بنی اسرائیل ہیں، اسی لیے یہودی اللہ کے نبی کو رسول نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے صاحب یہ اسماعیل کی اولاد میں سے یہ نبی کہاں سے آ گیا؟ تو یہ نسل پرستی کا جو بخار تھا اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو جو یہ عقیدہ جو گڑھا گیا نا کہ نبی کے بعد نبی کے وصی کون ہیں؟ علی ہیں، اور علی کے بعد ان کے بیٹے حسن ہیں، ان کے پھر بھائی حسین ہیں، پھر ان کے بیٹے علی زین العابدین ہیں، یہ جو سلسلہ امامت کا جو عقیدہ بنایا گیا یہ در حقیقت عبداللہ ابن سبا نے بنایا۔ یہ مصر کا رہنے والا تھا، یہودی تھا اور اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور دھیرے دھیرے لوگوں کا مائنڈ بنانا شروع کیا، اور ہر علاقے میں اس نے اپنے گرگوں کو، اپنے گنڈوں کو بھیجا، اور دھیرے دھیرے ہر دور میں باطل سے باطل بات کو بھی لوگ فالو کرنے لگتے ہیں۔ اور خاص طور سے 2 علاقے، کوفہ اور بصرہ، یہ 2 علاقے ایسے تھے جہاں بہت سارے فتنہ پرور لوگ تھے۔ اچھا، حضرت عثمان غنی کے دور میں اکثر علاقوں کے جو گورنر تھے وہ بنو امیہ میں سے تھے، اور یہ عثمان غنی کے اپنے نہیں اپوائنٹ کیے ہوئے تھے، حضرت عمر کے دور سے تھے، کیونکہ بنو امیہ کے اندر حکومت کرنے کی اور گورننس کی صلاحیت بہت اچھی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق کے دور سے بہت سارے اسٹیٹس کے جو گورنر تھے وہ بنو امیہ میں سے تھے۔ تو ایک اعتراض کا یہ بھی موقع مل گیا لوگوں کو کہ بھائی ان کے تو تمام گورنر بنو امیہ کے۔ پھر حضرت عثمان غنی دل کے اونچے تھے، اپنے رشتہ داروں کو بہت پیسہ دیتے تھے، بہت مدد کرتے تھے، یہ بات بھی بہت بھاری گزرتی تھی۔ تو ان سب چیزوں کو انہوں نے پروپیگنڈا بنانا شروع کیا، اور پھر حالات یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے حج کے موقع پر، جب ان کو پتا تھا کہ مدینے کی اکثریت حج کے سفر پہ گئی ہے، یہ باغیوں کا ایک پورا گروہ لگ بھگ 1000 لوگ مدینہ میں آئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا، اور تقریباً 40 دنوں تک انہوں نے محاصرہ کیا۔ ان کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ اے عثمان غنی ہمارے آپ کے اوپر یہ الزامات تھے۔ عثمان غنی نے ایک ایک الزام کی کلی کھول دی۔ عثمان غنی نے کہا کیا تمہارا اعتراض ہے؟ تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ میں نے اپنے خاندان کو بہت دیا، تم ثابت کر دو کہ میں نے بیت المال میں سے دیا ہے۔ اللہ نے مجھے مال نوازا ہے، میں پہلے خلیفہ ہونے کے پہلے بھی اپنے خاندان کے لوگوں کو دیتا تھا، آج بھی دیتا ہوں، اس میں کون سے اعتراض کی بات ہے؟
انہوں نے ایک اعتراض یہ کیا کہ صاحب آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو آپ نے عہدے دے رکھے ہیں، ان کو گورنر بنا کے رکھا ہے. آپ نے کہا کہ میں نے کس کو اس کے اپنے خاندان کا ہونے کی وجہ سے گورنر بنایا، آپ دکھا دیجئے. میں نے صلاحیت اور ٹیلنٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو حکومت دی. تو الغرض اس قسم کے بڑے لچر اور بڑے کمزور قسم کے اعتراضات تھے، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ عثمان غنی خلافت سے ہٹ جائیں. عثمان غنی کو خلافت سے ہٹ جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہٹے؟ اس کی دو وجہ تھی. پہلی وجہ، اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی کو وصیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ خلافت کی جو قمیص آپ کو پہنائے گا، خلافت کا جو کرتا آپ کو پہنائے گا، وہ لوگوں کے کہنے پر آپ مت اتاریے. یعنی اللہ کے نبی نے دونوں چیزوں کی پیشن گوئی کر دی کہ عثمان غنی کو خلافت ملے گی، اور یہ بھی پیشن گوئی کر دی کہ اس خلافت کو چھیننے کی کوشش کی جائے گی. اے عثمان غنی، آپ قائم رہیے گا. عثمان غنی کا صحابہ کرام سپورٹ کر رہے تھے. صحابہ کرام نے ان سے بار بار یہ مشورہ دیا کہ آپ ان باغیوں کے متعلق بہت سافٹ ہیں، آپ کیوں نہیں ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں، کیوں نہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کی وجہ سے نبی کے حرم میں، نبی کے شہر میں خون خرابہ. لوگوں نے رائے دیا کہ آپ ملک شام چلے جائیں. کہا کہ نہیں، نبی کا پڑوس چھوڑ کر کے میں ملک شام نہیں جاؤں. حضرت ابو بکر کے دور میں بھی، حضرت عمر کے دور میں بھی کیپٹل جو تھا اسلام کا وہ مدینہ تھا، اور خلیفہ وقت کہاں رہتا تھا؟ مدینہ میں رہتا تھا. حضرت علی کے دور میں یہ خلافت کا کیپٹل چینج ہوا، حضرت علی چلے گئے کوفہ، اور پھر حضرت معاویہ کا دور آیا تو ملک شام میں چلا گیا. یہ جو اسلامی حکومت کا کیپٹل تھا ان تینوں خلیفہ کے دور میں مدینہ میں تھا. تو حضرت عثمان غنی شام بھی جانے کو تیار نہیں. کہا کہ مکہ چلے جائیے آپ. کہا کہ یہ باقی جو نبی کے حرم کی قدر نہیں کر رہے ہیں، مدینہ کی قدر نہیں کر رہے ہیں، کیا میں ان سے کیا امید رکھوں کہ یہ خانہ کعبہ کی توہین نہیں کریں گے؟ میں مکہ بھی نہیں جاؤں گا. الغرض یہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی تاریخ میں یہ بدنما داغ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا میرے ساتھ، اور وہ بدنما داغ آیا اور عثمان غنی شہید ہوئے. اور نبی اکرم کی وہ حدیث بالکل صحیح ثابت، بخاری اور مسلم کی روایت. اللہ کے نبی ایک کنویں کی مڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق آئے، دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت ابو بکر صدیق نے باغ کا، نبی نے کہا جاؤ دروازہ کھولو اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو. پھر حضرت عمر آئے، ان سے نبی نے کہا جاؤ دروازہ کھولو، ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنا. پھر عثمان غنی آئے، نبی نے کہا جاؤ دروازہ کھولو اور ان کو جنت کی خوشخبری سناؤ، اور ان سے کہو کہ ایک بہت بڑا بلوا، ایک بہت بڑی آزمائش تم پر آئے گی، اس میں تم صبر سے کام لینا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس آزمائش کی پیشن گوئی اللہ کے نبی نے کر دی تھی. اور یہ بھی یاد رکھیے، آج ہم کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ عثمان غنی بہت نرم دل تھے، ان کو باغیوں کے خلاف سخت رویہ اپنانا چاہیے تھا، مگر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا، آپ نے صحابہ سے کہا تھا میرے بعد بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا، اور یہ آدمی جو آ رہا ہے یہ اس فتنے میں حق پر ہوگا. حضرت عثمان غنی سر جھکا کے جا رہے تھے، صحابہ نے جا کے پلٹ کے دیکھا تو وہ عثمان غنی تھے. یعنی عثمان غنی کا جو اسٹینڈ تھا نبی نے اس کو غلط نہیں قرار دیا، نبی نے عثمان غنی کو حق پر قرار دیا. عثمان غنی 40 دن تک اپنے گھر میں محصور رہے. وہ عثمان غنی جو مدینہ میں سب کو میٹھا پانی پلاتے رہے، آج اس کے گھر میں پانی آنے نہیں دیا جا رہا ہے. ام حبیبہ نبی کی بیوی، حضرت امیر معاویہ کی بہن، وہ پانی لے کے جا رہی تھی تو ان باغیوں نے ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی اور پانی لے جانے نہیں دیا. اڑوس پڑوس سے کبھی کبھی کچھ کھانا پانی پہنچ جاتا تھا. خلیفۃ المسلمین 40 دنوں تک اپنے گھر میں محصور رہا. اور ان باغیوں میں ایک آدمی جس کا نام محمد ابن ابی بکر تھا، یہ حضرت ابو بکر کا بیٹا تھا، لیکن ان باغیوں کے چنگل میں آ گیا. حضرت ابو بکر کا بیٹا تھا، حضرت علی کے یہاں اس کی پرورش ہوئی تھی، مگر ان باغیوں کے پروپیگنڈے میں آیا. اور جب شہادت ہوئی ہے، جن لوگوں نے حملہ کیا ہے سب سے پہلے، ان حملہ کرنے والوں میں محمد ابن ابی بکر کا بھی نام تھا. ایک 82 سال کے بوڑھے کو نیزہ مار کے، سینے کو کھنجر مار کے زخمی کیا گیا، اس کی انگلیاں کاٹی گئیں، اس کی گردن کاٹی گئی. اللہ اکبر. اور یہ سب کچھ مدینۃ الرسول میں ہوا تھا. یہ وہ واقعہ ہے میرے بھائیوں، اسلامی تاریخ کا وہ گڈھا ہے جو آج تک بھرا نہیں جا سکا. یہ وہ درد ہے جس کی ٹیس آج تک یہ امت محسوس کر رہی ہے. عثمان غنی جب شہید ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن سلام جو پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، اس امت کی آج ہلاکت کا دن آ گیا، امت کی کے لیے تباہی کا دن آ گیا. جمعہ کا دن تقریباً عصر کے ٹائم حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، اور
2 दिन तक बेगोरो कफन उनकी लाश पड़ी रही। और उसके बाद सनीचर की रात में, जुमा के दिन शहादत हुई है, सनीचर की रात में कुछ लोगों ने जा कर के फिर उनको बकी के कब्रिस्तान में उनको दफन किया गया। नबी का दामाद और तीसरा खलीफा, यानी हालात आप सोचिए कि किस स्टेज तक पहुँचे हैं कि उनको उनके घर में शहीद कर दिया गया। उस मौके पर सहाबे किराम क्या कर रहे थे, ये सवाल लोग करते हैं आमतौर से कि ऐसा कैसे हो गया। तो भाई फितनों के उस दौर में पहली बात तो कि मदीना के जो अक्सर सीनियर सहाबा थे वो मौके पर मौजूद नहीं थे, और अंदाज़ा नहीं था कि बाकी इस कदर हावी हो जाएंगे। और जो लोग मुकाबला करना चाह रहे थे, उस्मान गनी ने उनको मना करके रखा था कि नहीं, मेरे दिफा में, मेरे डिफेंस में किसी को मेरे नबी के शहर में तलवार नहीं उठानी। चुनांचे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, और जब शहीद हुए तो कुरान की तिलावत कर रहे थे, और कुरान की सूरह बकरा की आयत फसयक्फ़ीकुहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम, इसी आयत पर उनके खून के छींटे पड़े थे, और आज भी वो कुरान दुनिया में मौजूद है। उस्मान गनी के दौर में एक उनका कारनामा ये भी है मेरे साथियों कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब आबादी बढ़ी और इस्लाम का दायरा वसी हुआ और इस्लाम यूरोप तक और अफ्रीका तक पहुँच गया, तो अब अरबी ज़बान में दूसरे कबीलों की जो ज़बानें हैं, दूसरे इलाकों की जो ज़बानें हैं, उनमें लोग कुरान पढ़ने लगे। तो कुरान चूँकि कुरैश की ज़बान में उतरा था, कुरान अरबी ज़बान में ज़रूर उतरा था, मगर हर इलाके की लब्ब लहजा और बोली अलग थी। तो कुरान की जो बोली थी वो कुरैश की बोली थी, तो अब लोग कुरान पढ़ने में आपस में इख्तलाफ करने लगे। चुनांचे हज़रत उस्मान गनी ने कुरान का वो नुस्खा जो हज़रत हफ्सा बिनते उमर के पास मौजूद था, अल्लाह के नबी की बीवी हज़रत हफ्सा के पास, उस कुरान की कई नकल तैयार की और तमाम इस्लामिक स्टेट में उन्होंने उसको बंटवाया और कहा कि बाकी जितने नुस्खे कुरान के लोगों के पास मौजूद है उसको ख़त्म कर दें, उसको जला डालें। तो गोया कि नबी के दौर में जो कुरान उतरा था, जिस ज़बान पे कुरान उतरा था, उस कुरान पे लोगों को जमा करने वाले कौन हैं? उस्मान गनी है। ये उनका कारनामा भाई उम्मत जो है वो हमेशा याद रखेगी। उस्मान गनी के दौर में इस्लामी फतूहात का दायरा बहुत वसी हुआ। शाम के जो इलाके बाकी रह गए थे हज़रत उमर के दौर में, वो हज़रत उस्मान के दौर में फ़तह हुए। मिस्र के बहुत सारे इलाके इनके दौर में फ़तह हुए, अफ्रीका के बहुत सारे इलाके इनके दौर में फ़तह हुए। और इस्लामी फ़ौज का पहला बहरी बेड़ा जो साइप्रस नाम के एक आइलैंड जजीरे कब्रस पर जिसने हमला किया था और जिस लश्कर के कमांडर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, पहला बहरी बेड़ा समुंदर के रास्ते से पहला जो लश्कर रवाना हुआ है वो हज़रत मुआविया की क़ियादत में हज़रत उस्मान गनी के दौर में सन 27 हिजरी में रवाना हुआ था। और बड़े बड़े सीनियर सहाबे किराम, चूँकि ये बहरी रास्ते से ये फ़ौज जा रही थी तो इसमें शामिल हुए थे। उसी लश्कर में हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल हुई थी और अपने घोड़े से वो कश्ती पे सवार होने के टाइम जब घोड़े से उतरी हैं तो वहीं फिसल करके गिर गई और उनका इंतकाल हो गया। और उम्मे हराम की सही रिवायत है, वो कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो समंदर के रास्ते जिहाद करेगा, उस लश्कर के तमाम लोगों ने जन्नत को अपने ऊपर वाजिब कर दिया। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी है मेरे प्यारे साथियों, उनके कारनामे, उनके किरदार रहती दुनिया तक के लिए हमारे लिए मशाले राह रहेंगे। उस्मान गनी ने हमें और आपको ये दर्स दिया है कि अगर आप हक़ पर हैं, अगर आप सही हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। उस्मान गनी चाहते बागियों की बात मान के कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, तो उन्होंने बगावत करने वालों की बात से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, नबी की वसीयत पर कायम रहे और उन बागियों ने बेशर्मी का मुजाहरा किया और एक 82 साल के बूढ़े को न तो नबी की क़राबत का लिहाज रखा, ना नबी की सहाबियत का लिहाज रखा, ना उनके अमीरुल मोमिनीन होने का ख्याल किया, ना उनकी उम्र का ख्याल किया और बड़ी बेदर्दी से उनको शहीद कर दिया गया। मगर उम्मत ने देखा कि जितने लोगों ने उस्मान गनी के कत्ल में हिस्सा लिया था सब बड़ी बेदर्दी की मौत मारे गए। एक भी उस्मान गनी का कातिल अपनी तबई और नेचुरल मौत नहीं मरा। जितने लोगों ने उनके कत्ल में हिस्सा लिया सब बुरी तरीके से कत्ल किए गए, मारे गए। ये उस्मान गनी के कत्ल की सज़ा अल्लाह ने दुनिया में उनको दी और आखिरत में जो मिलेगी मिलेगी। और उम्मत को इस शहादत से जो दर्द मिला वो आज तक मिला। यहीं से फ़िरके पैदा हुए, यहीं से इख्तलाफात पैदा हुए और एक तलवार के साए में और एक झंडे तले फिर उम्मत कभी इकट्ठा नहीं हो सकी। तो मेरे अजीज़ों, मेरे साथियों, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत और आपकी ज़िंदगी के ये चंद हालात मैंने आपके सामने बयान किए हैं। आज भी उस्मान गनी पर लोग भौंकते हैं, आज भी उनकी पॉलिसियों पर लोग एतराज़ करते हैं और अपने आप को सहाबा का मानने वाला कहने वाले लोग भी उस्मान गनी के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करते हैं। मौलाना मौदूदी का आपने नाम सुना होगा, उनकी किताब है खिलाफत व मुलूकियत। ये किताब जब उन्होंने लिखी तो इस किताब पर सबसे ज़्यादा खुशी का इजहार किसने किया था? सहाबा को गाली देने वालों ने किया। क्यों? क्योंकि हज़रत उस्मान गनी पर एतराज़ात की बौछार उन्होंने की थी।
انہوں نے یہ ثابت کیا اپنی کتاب میں کہ جو خلافت کا مزاج دیا تھا اسلام نے، اس خلافت کے مزاج کو ختم کیا عثمان غنی نے. یہ اتنا گندا اور گھناؤنا الزام حضرت عثمان غنی کی شخصیت اور ذات پر انہوں نے لگایا تھا. آج بھی بہت سارے لوگ عثمان غنی کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں ہم ایک ہی بات کہیں کہ جو نبی کا داماد تھا، نبی نے ظاہر ہے کسی کے فورس میں اور دباؤ میں آ کے نبی نے بیٹی نہیں دی، اور نبی نے ایک میں دو بار بیٹی دی ہے. تو نبی جس کے کردار سے مطمئن تھے، اگر تو اس سے مطمئن نہیں ہے تو اپنے ایمان کی خیر بنا. ہم تو الحمدللہ اپنے ایمان پر مطمئن ہیں کہ اے اللہ کل قیامت کے دن تو پوچھے گا کہ تو عثمان سے کیوں محبت کرتا تھا، تو ہم تو جواب دے دیں گے اے اللہ ہم نے تو یہی پڑھا تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ عثمان جنتی تھا. عثمان ان 1400 صحابہ کرام میں تھا جنہوں نے بیعت الرضوان کی تھی. عثمان تو وہ تھا جس کا نام لے لے کے تیرے نبی نے کئی بار جنت کی بشارت دی تھی. عثمان تو وہ تھا جو راتوں میں رات بھر قرآن پڑھا کرتا تھا اور دن میں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا تھا. عثمان تو وہ تھا جس کو نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھی. عثمان تو وہ تھا جو بدر میں شامل نہیں ہوا مگر پھر بھی تیرے نبی نے اس کو بدر میں شامل مانا تھا، اور بدر میں جب حصہ لگایا تھا تو ایک حصہ عثمان غنی کا بھی لگایا تھا کہ یہ عثمان غنی کا حصہ ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کو بھی ابو بکر، عمر اور عثمان کی محبت ان کے دلوں میں پروان دیجئے، پروان چڑھائیے. اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیجئے کہ وہ ابو بکر، عمر اور عثمان کو جانیں، ان کی سیرت کو جانیں اور ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے جو نصیحت والے پہلو ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. آج بھی فتنوں کا دور ہے، آج بھی دنیا میں جو آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، اس میں بھی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں. کون اپنا مقصد حاصل کر رہا ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے. آج بھی دنیا میں ہونے والی جنگوں کے پیچھے بڑی بڑی طاقتوں کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. آج بھی فتنوں کے اس دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح منہج پر، جو کتاب و سنت کا منہج ہے، توحید و سنت کا منہج ہے، اسی منہج پہ قائم رہیں. کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں. کیا سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے اس کے چکر میں نہ پڑیں. جو ہمارے نبی کی تعلیم ہے، جو قرآن و سنت کی تعلیم ہے، ہم اسی تعلیم پر قائم رہیں. صحابہ کرام کی محبت اور اہل بیت کی محبت پہ قائم رہیں. انشاءاللہ ہمارا کل کا جو آنے والا درس ہوگا وہ چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہوگا. اور کل انشاءاللہ مسجد اہل حدیث پرانے پل میں وہ ہمارا پروگرام ہوگا. آپ تمام حضرات سے اس میں شرکت کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے، نبی کے صحابہ سے اور نبی کے اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے. اور جن کے دلوں میں عثمان غنی کے خلاف بغض و عداوت ہے، اللہ ان کو صحیح سمجھ دے، اللہ ان کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ان کو صحابہ کرام کی سیرت کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور ان کا صحیح مقام جاننے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے وہ بھائی جو تحقیق کے نام پہ، ریسرچ کے نام پہ صحابہ کرام پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ان میں کیڑے نکال رہے ہیں، ان کی آپس کی لڑائیوں کو جو ہے وہ نمایاں کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کو نعوذ باللہ آج کے دور کی طرح جو لالچی ہوتے ہیں حکومت اور کرسی کے، اس طریقے کا صحابہ کرام کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے نادان لوگوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کا مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.